نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون پارہ 29 سورہ قلم رکوع 2 آیات نمبر 36 تا 43۔ مشرکین ایک باطل بے سند بیہودہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بروز قیامت ہمیں بھی نعمتیں ملے گی، راحتیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور سورہ صاد میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے۔ مجرمین، مفسدین اور مومنین، صالحین، مصلحین یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومنین متقین کے لیے جنات النعیم کا وعدہ ہے، اور کافرین کے لیے جہنم تیار ہے۔ انجام کے اعتبار سے، ناکامی کامیابی کے اعتبار سے مومنین اور کافرین برابر نہیں ہو سکتے۔ ما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیا فیصلہ کرتے ہو، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب کی کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ تم کو آخرت میں نعمتیں ملے گی، راحتیں ملے گی؟ کیا یہ بات آسمانی کتابوں میں لکھی ہے یا اس کتاب قرآن میں لکھی ہے؟ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس کا کوئی ریفرنس ماخذ ہے؟ یا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ہمارے ذمہ کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہے جو تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے لیے ہم نے کھائی ہوئی ہے؟ ہم نے کوئی قسمیں اٹھائی ہے؟ تمہیں کون سی چیز ملی ہے؟ کیا بنیاد ہے جس بنیاد پر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو؟ اور پھر ان فیصلوں کو کون کر رہا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ثواب کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے ذرا ان سے آپ پوچھئے ان سے کہ ان فضول اور بیہودہ دعووں کے ذمہ دار تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکاء ہے؟ کیا انہوں نے ثواب دینے کا ذمہ لیا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ سچ پر مبنی ہے تو اپنے شرکاء کو پیش کرو۔ الغرض جب یہ دعویٰ، یہ مضمون کسی آسمانی الہامی کتابوں میں نہیں، بغیر کتاب اور وحی کے ہمارا وعدہ ہے نہیں جو مثل قسم ہو، پھر ایسی حالات میں کون ذمہ دار ہے؟ کون شخص ہے؟ کوئی فرد ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی شرکاء ہے؟ اور جب کوئی نہیں ہے تو پھر یہ تحکم ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، فضول اور بیہودہ قسم کا دعویٰ ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن ساق
پنڈلی کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلا دیا جائے گا۔ کشف ساق کا قصہ حدیث صحیحین شیخین میں مرفوعاً منقول ہے، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان میں اپنے ساق ظاہر فرمائیں گے۔ ساق پنڈلی کو کہا جاتا ہے اور یہ کوئی خاص صفت ہے جو کسی مناسبت سے ساق فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہاتھ کا ذکر آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب یہ ساق مثلیات میں سے ہے، اور اللہ کے مثل نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، تو ایسے مفہومات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساق متشابہات میں سے ہے، ایک خاص معنی پر استعمال ہوا ہے، اور پھر اسی حدیث میں اس تجلی کو دیکھ کر تمام مومنین مومنات سجدے میں گر پڑیں گے، مگر جو شخص ریا سے سجدہ کرتا تھا دنیا میں، اس کی کمر تختہ کی طرح رہ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور سجدے کی طرف بلائے جانے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وہ در و تکلیف نہیں ہے، کیونکہ بلائے جانے سے مراد امر بالسجود نہیں ہے، بلکہ اس تجلی میں یہ اثر ہوگا کہ سب بالاضطرار سجدہ کرنا چاہیں گے، جس میں مومنین تو سجدے پر قادر ہوں گے، اور جبکہ ریا، دکھلاوا، نفاق کی بنیاد پر جن لوگوں نے دنیا میں سجدے کیے ہیں وہ قادر نہیں ہوں گے۔ کفار کا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اولا بدرجہ اتم یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور فلا یستطیعون یہ کافر سجدہ نہیں کر سکیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، اس کے آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی، اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب دنیا میں سجدہ کی طرف بلایا جایا کرتے تھے، سجدے کی دعوت دی جاتی تھی کہ بھائی آؤ عبادت کرو اللہ کے حضور میں، یہ لوگ انکار کرتے تھے، اور یہ سالم تھے، یہ نہیں کہ یہ لوگ کوئی کمزور تھے۔ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، صحیح سالم تھے، صحیح صحت تھی، سجدہ پر قدرت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان بدبختوں نے اللہ کی عبادت سے انحراف کیا ہے۔ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا ہے، اور انسانیت کی تخلیق کے مقاصد میں تو ایک مقصد عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور دنیا میں جو عبادت نہیں کرے گا یا کرے گا ریا کی بنیاد پر کرے گا، تو قیامت کے دن جب امر بالسجود ہوگا تو وہ پھر سجدہ نہیں کر سکے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے فرمان برداروں کو مجرمین کی طرح؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم، بے شک تمہارے لیے، فیہ اس میں، لما تخیرون، جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے کوئی پختہ عہد ہے، قسم ہے ہمارے ذمہ، بالغتن، جو پہنچنے والا ہے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ ان لکم، بے شک تمہارے لیے ہوگا، لما تحکمون، جو فیصلہ کرتے ہو۔ سلہم، پوچھئے ان سے، ایہم بذالک زنیم، کون ان میں اس بات کا دعویدار ہے
ام لہم شرکاء، کیا ان کے نزدیک ہمارے شرکاء ہے، فلیأتوا بشرکائہم، تو وہ لے آئے اپنے ان شریکوں کو، شرکاء کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ظاہر کی جائے گی پنڈلی، ویدعون الی السجود، اور بلائے جائیں گے سجدوں کے لیے، فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گے ان کے آنکھیں، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور وہ تحقیق کے ساتھ دنیا میں بلائے جاتے تھے الی السجود، سجدوں کی طرف، وہم سالمون، حالانکہ وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، عبادت سے انحراف و گردانی کرتے تھے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔